خداوند یسوع مسیح کے عظیم نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ خداوند کا شکر گزار ہوں جس نے آج پھر مجھے اپنے کلام کی خدمت کا موقع دیا۔ آج کے کلام کا عنوان ہے زندگی کی روٹی میں ہوں۔ خداوند یسوع مسیح کا ایک دعویٰ ہے کہ زندگی کی روٹی میں ہوں۔ یوحنا رسول کی معرفت انجیلی بیان اس کا 6 باب 26ویں اور 27ویں آیت آپ کے ساتھ پڑھوں گا، اور پھر 35ویں آیت۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، خداوند یسوع مسیح نے کہا، یسوع نے ان کے جواب میں کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم مجھے اس لیے نہیں ڈھونڈتے کہ معجزے دیکھے، بلکہ اس لیے کہ تم روٹیاں کھا کر سیر ہوئے۔ فانی خوراک کے لیے محنت نہ کرو، بلکہ اس خوراک کے لیے جو ہمیشہ کی زندگی تک باقی رہتی ہے، جسے ابن آدم تمہیں دے گا، کیونکہ باپ یعنی خدا نے اسی پر مہر کی۔ یسوع نے اس سے کہا، زندگی کی روٹی میں ہوں، جو میرے پاس آئے گا وہ ہرگز بھوکا نہ ہوگا، جو مجھ پر ایمان لائے گا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ کتاب مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث سے برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ خداوند یسوع مسیح میں میرے عزیزو، یسوع مسیح جب اس دنیا کے اندر اسرائیل کی سرزمین پر خدمت کرتے تو کتاب مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے چاروں طرف آگے پیچھے دائیں بائیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوتے تھے۔ خداوند یسوع مسیح کی خدمت کے دوران یہ سب لوگ جو ہزاروں کی تعداد میں اس کے سامنے تھے، اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں تھے، یہ لوگ صرف یسوع مسیح کے پیروکار نہیں تھے۔ ان میں 2-3 قسم کے گروہ تھے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ نمبر 1 جو پہلا گروہ ہے وہ یہ تھا کہ جب یسوع مسیح کوئی بات کہے تو ہم اس پر اعتراض کریں، اس میں سے غلطیاں نکالیں۔ آج بہت سارے لوگ بھی جب پاسٹر کلام سناتے ہیں، خدا کے خادم خدا کے کلام کو شیئر کرتے ہیں، تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا ذہن یہی ہوتا ہے کہ ہم غلطیاں نکالیں، ہم اعتراض کریں کہ یہ بات اس کو نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ بات اس نے کیوں کی، یہ بات کا کیا مقصد ہے کرنے کا، یہ تو اس میسج کے ساتھ، اس پیغام کے ساتھ اٹیچ بھی نہیں ہوتی، اور یہ بات تو پتہ نہیں کہاں سے لے لی۔ آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو غلطیاں نکالنے کے چکر میں رہتے ہیں، اعتراض کرنے کے چکر میں رہتے ہیں۔ یسوع مسیح کے ساتھ جو بھیڑ تھی، اس میں سے نمبر 1 جو پہلا گروہ تھا وہ تھا کہ یسوع مسیح کوئی بات کہے تو اس پر اعتراض کریں، اس سے غلطیاں نکالیں۔ اور نمبر 2 جو اس بھیڑ میں سے شخص تھے وہ یہ تھے کہ یسوع مسیح جب کلام کرتے، یسوع مسیح کلام سناتے، یسوع مسیح جب جہاں بھی خدمت کا کام کرتے، یسوع مسیح کھانا کھلاتے تھے۔ کچھ لوگ کھانا کھانے کے لیے یسوع مسیح کے ساتھ رہتے تھے۔ اور نمبر 3 جو ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو شفا لینے والے تھے، صرف شفا لینے والے لوگ تھے۔ اور نمبر 4 کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو حقیقی طور پر خداوند یسوع مسیح کے پیروکار تھے، جو اس کی تعلیم کو سنتے، ان معجزات کو دیکھتے اور ان پر عمل کرتے، اور یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے۔ 4 قسم کے لوگ یسوع مسیح کے دائیں بائیں تھے۔ پہلے نمبر پر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ لوگ اعتراض کرنے والے، پھر کھانا کھانے والے، اور پھر معجزات حاصل کرنے والے۔ آج بھی چرچز کے اندر، خداوند کی کلیسیا کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف شفا کے لیے خداوند کے گھر میں آتے ہیں۔ اور نمبر 4 جو ہے وہ ہے کہ خدا کے کلام کو سننے والے،
यीशु मसीह के हकीकी पैरोकार, यीशु मसीह को निजात दहिंदा कबूल करने वाले 4 किस्म के लोग हैं। और अब इस हवाले के अंदर जब हमने 26वीं आयत पढ़ी तो इसमें कुछ लोग यीशु मसीह को ढूंढते ढूंढते जब पहुंचते हैं तो यीशु मसीह के कहते हैं कि हम तो तुझे ढूंढ रहे थे। यीशु मसीह ने कहा कि तुम इसलिए नहीं मुझे ढूंढते, इसलिए नहीं ढूंढते कि मौजज़े देखें, बल्कि इसलिए ढूंढते हो कि शेर हो। आज कलीसियाओं के अंदर बहुत सारे लोग आते हैं, इसलिए आते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ मौजज़ात को हासिल करें। और जब वो दुआ करते हैं तो उनकी दुआ कैसी होती है? दुआ करते हैं, खुदावन मुझे बस गाड़ी दे दे, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मुझे बस गाड़ी चाहिए, मुझे बाइक दे दे, मेरे पास कारोबार नहीं है, मुझे कारोबार दे दे, मेरे पास रुपया पैसा नहीं है, दौलत नहीं है, मुझे दौलत दे दे, रुपया पैसा दे दे, मुझे बेटा दे दे, मुझे बेटी दे दे, मुझे फलां चीज दे दे। वो दुनिया की चीजें मांगते रहते हैं, लेकिन खुदा की बादशाही की तलाश नहीं करते। यीशु मसीह ने ऐसे लोगों से कहा है कि फानी खुराक के लिए मेहनत ना करो। इस बात पर गौर करेंगे कि क्यों यीशु मसीह ने कहा है कि फानी खुराक के लिए मेहनत ना करो। इसका क्या मतलब है? क्या जब हम दुनिया के अंदर रहते हैं तो हमें रोटी की जरूरत नहीं, हमें भूख नहीं लगती, हमने खाना नहीं खाना, हमने पानी नहीं पीना, हमारी रुपए पैसा हमारी जरूरत नहीं है, गाड़ियां हमारी जरूरत नहीं है, घर हमारी जरूरत नहीं है? क्या इन सब चीजों की दुनिया के अंदर रहते हुए हमें जरूरत नहीं है? मसीह खुदावन ने कहा है कि फानी खुराक के लिए मेहनत ना करो, और फिर लिखा है बल्कि उस खुराक के लिए जो हमेशा तक बल्कि रहती है, बाकी रहती है, बल्कि इब्ने आदम तुम्हें देगा। वादा है कि तुम्हें देगा, क्योंकि बाप यानी खुदा ने उस पर मोहर की। फानी चीजों की खुराक पर ज्यादा मेहनत ना करते रहो, सिर्फ एक ही बात पर तकिया ना किए रहो कि खुदावन मुझे बस यही चीज दे दे, मुझे ये चीज चाहिए। हर रोज एक ही अल्फाज, हर रोज एक जैसी दुआ, खुदावन मुझे गाड़ी चाहिए बस। इसलिए खुदावन ने कहा है कि फानी चीजों की तलाश में ना लगे रहो। मसीह खुदावन ने कहा कि बस तुम ढूंढो उसकी बादशाही, तो बाकी सब चीजें भी तुम्हें इनाम में मिल जाएंगी। पहले उसकी बादशाही की तलाश करनी है, दुनिया की चीजें तो इनाम में मिल जाएंगी। वो तो अपने महबूब को नींद ही में दे देता है, लेकिन नींद में तब मिलता है जब उसका महबूब होगा। जब महबूब ही नहीं होगा तो नींद में कैसे मिलेगा? कुछ लोग इस आयत को बहुत कोट करते हैं, और कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। कलाम कहता है कि वो अपने महबूब को नींद ही में दे देता है। भाई कैसे? महबूब होगा कोई शख्स तो उसको नींद में देगा, जब महबूब ही नहीं होगा तो नींद में कैसे देगा? ये बात नहीं है कि खुदावन हमें ये दुनिया की चीजें नहीं देगा। दुनिया में रहते हुए हमें इन सब चीजों की जरूरत है, लेकिन इन चीजों पर तकिया ना किए रहें। फानी चीजों पर पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, तो सब चीजें तुम्हें अनाम में मिल जाएंगी। ये सब चीजें तो अनाम में मिलेंगी। फिर खुदावन ने क्या कहा? 35वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, यस्सु ने उनसे कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आए वो हरगिज भूखा ना होगा, जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा ना होगा। क्या जब हम दुनिया के अंदर रहते हैं प्यास भी लगती है, खाना भी खाते हैं, खाना खाकर सैर होते हैं, फिर हमें भूख लगती है, पानी पीते हैं, फिर प्यासे हो जाते हैं। खुदावन यीशु मसीह ने जिस्मानी काम की जिस्म के बारे में नहीं कहा कि जो मेरे पास आता है उसे दोबारा भूख नहीं लगेगी, उसे दोबारा प्यास नहीं लगेगी, बल्कि खुदावन ने रूह की बात की है कि जो उसके पास आता है वो रूहानी नेमतों से भर जाता है। मसीह खुदावन ने कहा कि जो मेरा गोश्त नहीं खाता, मेरा खून नहीं पीता, उसमें हमेशा की जिंदगी नहीं। ये बात मसीह खुदावन ने इसलिए कही, यीशु मसीह ने उससे कहा कि जिंदगी की रोटी मैं हूं।
زندگی کی روٹی خداوند یسوع مسیح ہے۔ اگر کوئی شخص دنیاوی روٹی کو کھاتا رہتا ہے وہ پھر بھوکا ہوتا ہے، پھر پیاسا ہوتا ہے، لیکن کوئی شخص خداوند یسوع مسیح کو پہن لیتا ہے تو پھر اسے دوبارہ طلب اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ ہر روز خداوند اسے زیر اور اسودہ کرتا ہے، ہر روز خداوند اسے روحانی روٹی دیتا ہے۔ جب کوئی شخص دعا کرتا ہے تو روحانی خوراک کو حاصل کرتا ہے، لیتا ہے۔ جب کوئی شخص روزہ رکھتا ہے، دعا کرتا ہے، خدا کا کلام پڑھتا ہے، خدا کا کلام اس کے منہ کی باتیں ہیں اور یہ روحانی خوراک ہے۔ جو شخص یسوع مسیح کو قبول کرتا ہے روحانی نعمتوں سے بھر جاتا ہے، روح کے پھلوں سے بھر جاتا ہے، اور یسوع مسیح کو جو شخص پہن لیتا ہے وہ ہر روز روحانی خوراک کو ریسیو کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو صرف دعا ہی کرتے ہیں اور کلام نہیں پڑھتے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب کوئی شخص خالی دعا ہی کرتا رہے، کلام نہ پڑھے، تو کیا اس کی دعا کیسی ہوگی؟ میں ایک چرچ کے اندر بیٹھا اور کسی بھائی کو دعا کرنے کا موقع ملا، اور اس نے وہ دعا کیسی کر رہا ہے، یہوہ پاک خدا تو نے کہا ہے کہ جہاں 2 یا 3 مل کر میرے نام کے لیے جمع ہوں گے میں وہاں موجود ہوں گا۔ اب دیکھیں کہ اس شخص کو پہچان نہیں ہے کہ یہوہ پاک خدا کون ہے، اس شخص کو پہچان نہیں ہے کہ یسوع مسیح کون ہے۔ جب کوئی شخص کلام سے ناواقف ہوگا تو پھر اس کی دعا بھی ایسی ہوگی۔ اس لیے کلام سے جب کوئی شخص ناواقف ہوگا تو اس کی دعا بے تکی ہوگی، وہ اپنی مرضی سے دعا کرتا رہے گا اور اس کے الفاظ بھی ایسے ہی ہوں گے، اور پھر دعا کر رہا ہے کہ خداوند اس بیماروں کو شفا دے دے، اور بیماری کا بستر دور کر دے اور تندرستی کا بستر عطا کر دے۔ اب اس کی دعا چیک کریں کہ بیماری کا بستر دور کر دے اور تندرستی کا بستر عنایت کر دے، یعنی کہ رکھنا اس کو بستر پر ہی ہے، ایک بستر سے اٹھانا اور دوسرے بستر پر اس کو ڈال دینا ہے، رکھنا بستر پر ہی ہے۔ لیکن عزیزو، اگر کوئی شخص کلام کا پڑھنے والا ہوگا، کلام کو سننے والا ہوگا، کلام پر عمل کرنے والا ہوگا، تو وہ اس طرح کی دعائیں نہیں کرے گا۔ اسے پہچان ہوگی کہ خدا کون ہے، اسے پہچان ہوگی کہ یسوع مسیح کون ہے، اسے پہچان ہوگی کہ روح القدس کا کیا مطلب ہے، سمجھ ہوگی۔ لیکن اگر کوئی شخص ہی کرتا رہے گا تو پھر اس کی دعا بھی ایسی ہی ہوگی، اپنی مرضی سے جو مرضی بولتا رہے گا۔ میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ ایک شخص بھوکا ہے، اس کے سامنے سالن نہ رکھا جائے، صرف روٹی رکھی جائے، تو وہ کس طرح کھائے گا؟ اگر وہ کھائے گا بھی تو وہ ہو سکتا ہے بھوک کی وجہ سے کچھ کھا لے۔ آپ اس سے پوچھیں بھائی کھانا کیسا تھا، وہ کیا کہے گا؟ بس ٹھیک تھا، کیونکہ وہ بھوکا تھا۔ لیکن اگر اس شخص کے سامنے مٹن رکھ دیا جائے، چکن رکھ دیا جائے اور 5-6 روٹیاں رکھ دی جائیں تو وہ کہے گا بڑا سالن تھا اور مزہ آ گیا کھانے کا۔ عزیزو، یہی بات ہے کہ جب کوئی بھی شخص ہے، جب دعا بھی کرے گا، کلام کو پڑھے گا اور کلام کو سنے گا اور سمجھے گا اور اس پر عمل کرے گا، روزہ کے اندر رہے گا اور اپنی تمام بری حرکتوں کو چھوڑے گا، یسوع مسیح کو پہن لے گا، یسوع مسیح کے اندر مسرور رہے گا، خدا کے کلام کی باتیں جو ہیں وہ اپنے دل کے اندر رکھے گا، تب اس کی دعا کے اندر بھی اثر ہوگا۔ تب جب وہ کلام پڑھے گا اس کلام کو وہ سمجھے گا بھی، خدا اسے حکمت بھی دے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص خالی دعائیں ہی کرتا رہے گا تو پھر اس کا کیا حال ہوگا؟ پھر اس کی دعا بھی اپنی مرضی سے وہ الفاظ جو رہے گا، پھر اس کو سمجھ نہیں ہوگی، بھی ہر روز ایک ہی بات کہے گا، ہر روز کی بات کہے گا، مجھے گاڑی دے دے، مجھے بائک دے دے، میرے پاس کاروبار نہیں، میرے مسیح خداوند نے کہا ہے کہ فانی چیزوں کی خداوند کا کلام کہتا ہے کہ پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی تو یہ باقی سب چیزیں بھی تمہیں مل جائیں۔ پہلے تلاش کرنا
کرنی ہے۔ سب سے پہلے ہم نے جو خدا کا کلام ہے، جو خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے، اس کو قبول کرنا ہے، کیونکہ خدا کے منہ کی بات ہے کہ زندگی کی روٹی میں ہوں۔ اگر خداوند یسوع مسیح زندگی کی روٹی ہے، ہم نے اس کو کھانا ہے۔ جو شخص اشعیا ربانی کے اندر شامل ہوتا ہے وہ زندگی کی روٹی کھاتا ہے۔ مسیح خداوند کا دعویٰ، مسیح خداوند نے کہا کہ جو شخص میرا خون نہیں پیتا، میرا بدن نہیں کھاتا، اس میں ہمیشہ کی زندگی نہیں۔ کچھ لوگ تو چرچز کے اندر بھی نہیں آتے، وہ کہتے ہیں کہ ہم گھر کے اندر ہی۔ عزیزو، مسیح خداوند کو پہن لیں۔ مسیح خداوند زندگی کی روٹی ہے۔ اس نے کہا کہ زندگی کی روٹی میں ہوں۔ اس کے خون اور بدن میں شریک ہوتے رہیں، مقدسوں کی رفاقت میں بیٹھنا، اس کے بدن اور خون میں شامل ہونا، اشعیا ربانی میں شامل ہونا، اور یسوع مسیح کو نجات دہندہ جب تک کوئی شخص قبول نہیں کرتا، ہمیشہ کی زندگی کو حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ راہ، حق اور زندگی میرا اور آپ کا خداوند یسوع مسیح ہے۔ جو شخص یسوع مسیح کو قبول کرتا ہے، نجات دہندہ، اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے اور اقرار کر کے اپنے گناہوں کو ترک کرتا ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ مسیح خداوند کا دعویٰ ہے، دنیا کے اندر بہت سارے نبی آئے، رسول آئے، خدا کے لوگ آئے، راست باز آئے، کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ زندگی کی روٹی میں ہوں، جو مجھ میں سے کھائے گا وہ کبھی بھوکا اور کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ یہ دعویٰ صرف اور صرف میرے اور آپ کے خداوند کا ہے۔ یہ دعویٰ صرف اور صرف میرے اور آپ کے منجی کا ہے۔ یہ دعویٰ صرف اور صرف میرے اور آپ کے نجات دہندہ کا ہے۔ جو شخص خداوند یسوع مسیح کو پہن لیتا ہے، اس کو نجات دہندہ قبول کر لیتا ہے، اس کا نام ہمیشہ کی کتاب حیات کے اندر لکھا جاتا ہے، اور یسوع مسیح کو قبول کرنے کے وسیلہ سے اس کے تمام گناہ، تمام بدیاں معاف ہو جاتی ہیں، کیونکہ کلام کہتا ہے کہ تیرے گناہ کتنے ہی کرمزی کیوں نہ ہوں، وہ برف کی مانند سفید ہو جائیں گے۔ یسوع مسیح کے خون کا ایک قطرہ ہماری تمام بدیوں کو، ہماری تمام ناراستی کو، ہماری تمام گناہ، غلطیوں، خطاؤں کو دھو دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ اگر آج تک آپ نے مسیح خداوند کو قبول نہیں کیا، اگر آج تک آپ نے زندگی کی روٹی کو حاصل نہیں کیا، اگر آج تک آپ نے مسیح خداوند کو شخصی طور پر نجات دہندہ قبول نہیں کیا، تو آج موقع ہے۔ خداوند کا کلام کہتا کہ اگر تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو۔ اگر تم خدا کی آواز کو سنتے ہو تو اپنے کان لگاؤ اور سنو، کیونکہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا اور سننا مسیح کے کلام سے۔ اگر آپ خدا کی آواز کو سن رہے ہیں، آج تک آپ نے مسیح کو قبول نہیں کیا، تو آج موقع ہے، اپنی زندگی خداوند کو دے دیں اور خداوند میں مسرور رہیں۔ وہ آپ کے دل کی مرادوں کو پورا کرے گا، اور زندگی کی روٹی کو حاصل کر لیں، تاکہ آپ کے نام ہمیشہ کی کتاب حیات کے اندر لکھے جائیں۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے کثرت سے برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔ تھینک یو۔